ہمیں فخر ہے کہ رب نے ہمیں جیو سلامت رہو ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ فخر ہے ہمیں، اور ہمیں کوئی شرم نہیں آتی۔ زمانہ لاکھ تانے دے، دنیا لاکھ برائی کرے، دنیا ہمارے مذہب سے لاکھ چھیڑ چھاڑ کرے، لیکن خدا کی قسم اسلام سے پیارا کائنات میں کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی دین ہی نہیں ہے۔ سچا دین صرف اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خدا کی قسم جس نے اسلام کو سمجھ لیا ہے نا، وہ کبھی اسلام کو برا نہیں کرتا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا اسلام کو برا۔ سب سے پیارا مذہب اسلام ہے، لیکن ہم نے نا، لوگ آج اسلام کو کتابوں سے نہیں، ہم سے سمجھتے ہیں، ہم سے سمجھتے ہیں لوگ اسلام کو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر مسلمان کی دکان پہ گیا، اس نے 1 کلو چینی خریدی، اس نے 1 کلو کی جگہ 950 گرام تول دی، وہ اپنے گھر لایا، پھر سے اس نے اس کو وزن کیا، وہ 1000 گرام نہیں 950 گرام نکلی، تو اس نے ڈائریکٹ کہا مسلمان دھوکے باز ہوتے ہیں۔ کسی ایک انسان کی غلطی نہ پورے مذہب کو بدنام کرتی ہے کہ مسلمان دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے محبوب فرماتے ہیں زن ورجا، جب بھی تولو جھکتا ہوا تولا کرو، جب بھی کسی کو دو 1-2 گرام زیادہ ہی دیا کرو۔ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا نا، تو کوئی مائی کا لال ہمیں دیکھ کر کے مذہب اسلام کو برا نہیں کہہ سکتا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کا اندازہ لگاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے، اور ہماری کنڈیشن دیکھ کے اسلام کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آج غلط نہیں، مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، پیچھے سے اعلان کر دیا جاتا بھائی کوئی جوتے پہن کے چلا گیا ہے، اپنے پیروں پہ نظر ڈالو، کسی نے کسی کے چپل پہن لیے۔ چپل بھی ایسی چیز ہے جو کوئی چرا کے پہن جائے، دھوکے میں پہن سکتا ہے۔ اگر بندہ اندھا بھی ہے نا، تو وہ پیر ڈال کے بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی جوتی ہے یا کسی دوسرے کی۔ لیکن حالات یہ کہ ہماری مسجدوں سے جوتے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری تسبیحوں میں کمی نہیں آتی، ہماری پاکیزگی میں کمی نہیں آتی۔ اور جب نعرے لگانے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور بھائی موت تو قبول ہے، بتانا مسجد سے جوتے چرا کے کیوں لائے؟ ہمیں بتایا جائے۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، جس جگہ پر مسجد کے آگے اگر کہیں پر کسی فریج کا انتظام ہوتا ہے تو گلاس بھی زنجیر سے بندھا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں باندھا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی گلاس لے کے نہ چلا جائے۔ یہاں تک کہ مسجد میں استنجا خانے کے لوٹے بھی بندھے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نیک نیتی کی حالت ہے، اور ہم اسے غلامی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سنیں غلامی مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ دہلی کی جامع مسجد ہے، سنا ہے نا نام؟ دہلی کی جامع مسجد مشہور ہے۔ ایک انگریز مسجد دیکھنے کے لیے آیا، جیسی مسجد کے دروازے کی طرف بڑھا، سیڑھی پہ کوئی بھکاری بیٹھا تھا، وہ فقیر تھا، اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ انگریز نے جیب سے پرس نکالا، کچھ پیسے نکالے اور نکال کے اس کے حوالے کیے، لیکن جب وہ پچھلی جیب میں پرس رکھنے لگا تو دھوکے سے گر گیا، اور اسے احساس تک نہیں ہوا، وہ چلا گیا، وہ تو اندر چلا گیا۔ اس بھکاری نے یہ دیکھا کہ یار اس کا پرس گر گیا، اس نے اٹھایا اور جس پھٹے پہ بیٹھا تھا اس کے نیچے رکھ لیا، اس امید پہ کہ شاید یہ پلٹ کے آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ اس نے مسجد گھومی اور واپس گھر چلا گیا۔ بیوی پوچھتی ہے کہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ کہا مسلمانوں کی مسجد دیکھنے گیا تھا۔ کہا کیسی لگی؟ اس نے کہا مسجد تو بڑی خوبصورت تھی، لیکن بیگم نقصان ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہ میرے پرس میں میری پوری مہینے کی کمائی تھی، وہ پرس کہیں گر گیا۔ بیوی نے کہا چھوڑیے، جب گر گیا تو گر گیا، وعدہ کریں اگلی بار ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس کو غم تھا، ٹینشن تھی، بیوی نے ضد کی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اگلی بار پھر وہیں آیا، اسی گیٹ سے گزرنے لگا، اس بھکاری نے پھر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جیسے اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ پہچان گیا یہ تو وہی ہے جو آج سے 8 دن پہلے یہاں آیا تھا،
संडे की छुट्टी मनाने के यहाँ पे आया था। उसने हाथ नीचे किया, कहने लगा बाबूजी एक बात बताओगे? कहा क्या? कि पिछले हफ्ते को आप यहाँ आए थे। कहा आया तो था। कहा आपने पर्स जेब में रखा था, वो पर्स आपका आपके पास है? उसने कहा नहीं, कहीं गिर गया था। उसने पट्टा हटाया, पर्स निकाल के दिखाया, कहीं ये पर्स आपका तो नहीं है? उसने फौरन हाथ बढ़ाया, कहा यार ये तो मेरा ही पर्स है। उसने हाथ में लिया, सबसे पहले खोल के देखा, इसमें पूरे महीने की तनख्वाह रखी हुई थी, कोई पैसा निकाल तो नहीं लिया। उसने हैरत हुई उसे देखने के बाद, जब उसने पर्स खोल के देखा पूरी की पूरी तनख्वाह रखी हुई थी। उसने हैरत से देखा, देखने के बाद कहा यार तू तो एक एक रुपया मांगने वाला बंदा है, एक एक दिन तू भीख मांग के गुजारा करता है, क्या तूने मेरे पर्स में पैसे नहीं देखे? उसने कहा देखे तो थे। कहा तूने फिर निकाले क्यों नहीं? अगर तू ये चाहता कि इनको खर्च करता तो इस पैसे से इमारत बन सकती थी तेरी। तू बता तो सही, तेरी नीयत खराब क्यों लगी हुई? तू इन पैसों को चुरा सकता था, मुझे पता तो नहीं था ये तेरे पास है। उसने कहा हाँ मैं चोरी तो कर सकता था, लेकिन ये ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? का वो ख्याल ये था कि कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि रब की बारगाह में तेरा भी नबी खड़ा हो, मेरा भी नबी खड़ा हो, और तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ खड़े हो करके ये कह दे मालिक इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुरा लिया था। इतना सुन करके मेरे महबूब की शर्म से गर्दन झुक जाती। उसने कहा नादान, हम वाकई गवारा कर सकते हैं, नबी का सर झुकाना गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वो भाई नीयत अच्छी करे, नीयत। वो फकीर था, रब के दर पे फकीर। वो नोटंकी नहीं था, वो हुजूर का आशिक नहीं था। हैरत हो गई अंग्रेज को, ठहर गया, कहने लगा यार अगर तू इतना प्यारा है तो तेरा नबी कितना प्यारा होगा। अगर तू इतना प्यारा है तो तेरा महबूब कितना प्यारा होगा, जिसने तुझे इतना प्यारा बना दिया। उसने कहा उसकी तो बात न कर, उसकी बात न कर। उसने कहा यार इतना कर सकता है क्या? तेरे महबूब का दीदार मुझे हो सकता है? उसने कहा हाँ। कहा कैसे? कहा फिर जल्दी कर, गुस्ल कर, कलमा पढ़, नबी के दीन में आ, फिर को फेर लगेगा। मैं अभी तुझे महबूब का चेहरा दिखा देता हूं, मैं अभी तुझे महबूब का चेहरा दिखा देता हूं। उसने गुस्ल किया, कलमा पढ़ा, कहने लगा कैसे दिखेंगे? अब जरा दिखाओ ना। उसने कहा आंखें बंद कर, खड़ा किया बगल में, कहा रुख कर मेरे महबूब के मदीने की तरफ, रुख कर मेरे महबूब के मदीने की तरफ। उसने आंखें बंद की। क्या कहा होगा उसने, हम तो यही जानते हैं। उसने देख के यही कहा होगा महबूब यहां तक लाना मेरा काम है, आगे संभाल लेना आपका काम है, आपका काम है। रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब जब उसने इतना कहा है, कलाई पकड़ के कहता यार आंख तो खोल, अब जरा आंख खोल, बता तूने क्या देखा है, मुझे भी बताना क्या देखा है। अल्लाह अकबर, बहुत देर के बाद इसने आंख खोली और रोते हुए कहा यार तूने मुझे उठा क्यों दिया, मुझे मेरी आंखें क्यों खुलवा दी? का बता किस लिए? का इतना हसीन चेहरा था कि नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी, इतना प्यारा मुखड़ा था कि कयामत तक देखने को जी चाहता था। बताना कैसा लग रहा था चेहरा? तो उसने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने यूं की थी। वो कह रहे हैं जब उन्हें देखा कहने पे मजबूर हो गया था, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनाकी से है भरी हैरा गुने रेशा, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मोहम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। नियत अच्छी करो, नियत। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाँ, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हमने बच्चों को हुजूर से दूर कर दिया, गलती की है हमने, बहुत बड़ी गलती की है। बता दो तुम्हें, बुरा तो नहीं मानोगे। मेरी माएँ भी बैठी हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, सुने जरा। माँ की गोद बच्चे का हक होता है,
ठीक है, माँ की गोद बच्चे का हक होता है, लेकिन आज तकलीफ होती है, अगर बच्चा रोए तो माँ गोद में नहीं लेती, टंटना मंटना मोबाइल उठाया, उसमें कोई भी म्यूजिक लगाया, बच्चे के हाथ में दे दिया। वो जब ना समझ होता है ना, तो वो यूं चुप जाता कि ये चीज क्या हाथ में देती, वो उसी पे गौर करने लगता ना समझ बच्चा भी, ये क्या आ गया हाथ में। और अगर समझदार हो जाता है ना, तो फिर वो गाने तमाचों में सुनने लगता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, आज अपने बच्चों को अपनों से दूर न करें। अगर आज तुम बच्चों को गोद में नहीं लोगी ना, तो कल ये बच्चे तुम्हें बुढ़ापे में सीने से नहीं लगाएंगे। आज बच्चे रोया करें ना, मोबाइल न दिया करो उन्हें, आज भी सीने से लगाया करो। दुनिया थक गई बच्चों की ताकत के बड़े बड़े प्रोटीन तलाश करते करते, लेकिन सबको यही कहना पड़ा है कि 2 साल तक बच्चे को जो सबसे ज्यादा ताकत मिलती है वो मां के सीने से मिलाकर। लेकिन आज बच्चा 6 महीने का क्यों ना हो, मां टनटना बजा के करवट में रख देती है। मेरी बहन उठा, इसे सीने से लगा, इसे गोद में ले, इसे लोरी देना बच्चे का हक है। इन्हें मोबाइल चला के ना दो। अगर तेरा बच्चा रो रहा है ना, उसे सीने से लगा और फिर वो लोरी दे जो मुस्तफा की दर की कनी से बच्चों को लोरी देती है। अपने बच्चों को ये सुनाया करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये बच्चों को सबक दिया करो। लेकिन आज अफसोस, मेरी कौम, बच्चे रोते हैं, मोबाइल दे दिए जाते हैं, हद कर दी जाती है। जब बच्चे होशियार हो जाते हैं, स्कूल जाने का वक्त होता है, अपने बच्चों को जब तैयार किया जाता है, ड्रेस पहना दी गई है, कपड़े तैयार कर दिए गए हैं, बस्ता भी तैयार है, जब टिफिन में तैयारी में देर होती है, 10 मिनट लगते हैं बच्चे का टिफिन तैयार करने में, नाश्ता तैयार करने में, तो माँ बच्चे के पास आके कहती है, बेटे ये ले मोबाइल, 10 मिनट लगेंगे, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, तेरा टिफिन तैयार कर रही हूँ, तब तक कोई गेम खेल ले, तब तक मोबाइल चला ले, ताकि तुझे भी दिक्कत ना हो, तेरा वक्त भी आसानी से कट जाए। गलती की है मेरी बहन, तूने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया है। अगर 10 मिनट का वक्त था, इसके हाथ में तस्बीह देती और कहती, सुन, जब तक मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तू मेरे महबूब पे 10 बार दुरूद पढ़ दे, मेरे नबी पे 100 बार दुरूद पढ़ दे। तुम नहीं जानते हो तो जान लो आज प्यारे, अगर कोई आलिम गली से गुजरता है, किसी घर का बच्चा सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम, मौलवी एक बार गुजर जाएगा, फिर वही बच्चा सलाम करे, फिर गुजर जाएगा, जब तीसरी बार वही बच्चा सलाम करेगा, तो कभी मौलवी भी पूछता है, यार ये किसका बेटा है, रोज सलाम किया करता है, ये किस घर का शहजादा है। तरबियत कितनी प्यारी हुई है कि जब हम निकलते हैं ये हमें सलाम करता है। ओ यार, अगर तेरा बेटा रोज इमाम को सलाम करे तो वो पूछ लेता है, अगर तेरा बेटा रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो क्या हुजूर नहीं पूछेंगे? किसी दिन तो ऐसी घड़ियां पलटेंगी, कोई तो दिन आएगा आका कहेंगे, फरिश्तों इसके बाप के नाम का तज़किरा करो, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है। और जिस दिन नाम पूछ लिया, समझ लेना तेरी दुनिया भी कामयाब हो गई है, आखिरत भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे मेरी नजरों के सामने, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ऐसी तरबियत माँ ने दी है इस उम्र में, जबकि नींद सब चीज से ज्यादा प्यारी होती है। बड़े बड़े तो जाग जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे ज्यादा नहीं जाग पाते हैं। ये तो हुजूर का इश्क है कि रात के 2 बज गए हैं, लेकिन बच्चे भी ऐसे बैठे हैं जैसे जवानतन के बैठे हुए हैं। और मैं कहता हूं इन बच्चों की परवरिश अच्छी करो। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस्लाम की जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों के कांधों पे आएंगे। आज ये जलसा सुनने आए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दौर में ये जलसा करने के लिए आगे आएंगे, करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन गलती कितनी बड़ी करते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा। प्रोग्राम का आगाज जब तिलावत से होता है तो सबसे पहले बच्चे आके बैठते हैं क्या नहीं भाई? बोलो, थक गए क्या? मैंने पहले ही कह दिया, मैं ज्यादा देर अगर आपको थकन होगी तकरीर जल्दी खत्म कर लूंगा, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? सबसे पहले बच्चे आके बैठते, वो पूरा घेर के घिराव के प्रोग्राम का आगाज करते, बाद में बड़े बड़े लोग आते हैं।
وہ उठा उठा के कहते हैं चल भाई पीछे चलते, चल भाई पीछे चल, यहाँ हम बैठेंगे। सुने, ये हुजूर की महफिल है, यहाँ जितना बड़ों का हक है उतना ही बच्चों का हक है। बच्चों का हक है, उन्हें उठा के ना भगाया करो। मजलिस उन्होंने शुरू की है, इब्तिदा उन्हीं ने की है। कयामत में जब लिस्ट खुलेगी पहले कौन आया था, तो किसी का 8 साल के बेटे का नाम आएगा, किसी के 10 साल के बेटे का नाम आएगा। पहले नाम तो इन्हीं के होंगे लिस्ट में। आप उठा के इन्हें पीछे भेज देते ना, इन्हें भगाया न करो, इन्हें आगे दिखाया, इन्हें प्यार दिया करो। हुजूर बड़ा प्यार देते थे बच्चों को, इतना प्यार महबूब करते थे। अगर बच्चे गली में खेलते होते थे ना, तो हुजूर ठहर के बच्चों का खेल देखा करते थे, ठहर के बच्चों का खेल हुजूर देखा करते थे। हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार मुस्तफा फरमाया करते थे बच्चों से, और बड़ी शफकतें होती थी। इसलिए हुजूर की सुन्नत समझ के हमें भी बच्चों से प्यार करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाए, इन्हें रोजाना लाजमी तौर पे, मैं बच्चों से कहूंगा मेरे लाल, मेरे शहजादों, अगर हुजूर का करीब होना चाहते हो ना, हुजूर के करीबी होना चाहते हो, तो रोजाना कम से कम 10 मरतबा दुरूद पढ़ के सोया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हमारी पूरी कौम को हुजूर से सच्चाई करने की तौफीक अता फरमाए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोना है, 10 मरतबा। ये खत होता है जो हुजूर की चौखट पे रोज जाता है, रोज जाता है। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। रोज तेरे खत जाएंगे तो किसी दिन वो खुद भी चल के तेरे ख्वाब में आ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए आदी बने। और दुरूद पाक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। फरमाया जो कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ेगा, हुजूर ने उंगली यूं उठा के फरमाया जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो, मिला के हुजूर ने बताया, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ जन्नत में हो। तो ज्यादा से ज्यादा में दुरूद पढ़नी है, कोई बड़ा काम नहीं है। और ये इतनी बड़ी इबादत है कि ये छोटे छोटे बच्चों को वली बना देती है, छोटे छोटे बच्चों को वली बना देती है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, प्यार से लिखा, इश्क में लिखा, सुनने के लिए हुजूर घर खुद तशरीफ लेके आए, हुजूर खुद चल के आए थे सुनने के लिए। और फिर तोहफे में मेरे नबी ने चादर अता कर दी। हुजूर अगर तोहफा दे दें, खुदा की कसम, फिर तो ये समझ लेना, वो कहा था किसी ने, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, सारे दुरूद के आदी बनो। एक बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग, फरमाते हैं कि मैं जंगल में निकल गया, सफर में था और रास्ता भटक गया और रास्ता भूल गया। मैं परेशान हो गया, ना मेरे पास पानी था ना खाना था, जंगल में बहुत परेशान हुआ। मैं क्या करता? कहते मैंने कसरत से हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। फिर मैं जंगल से भटका हुआ, जंगल से फिर बस्ती की तरफ मैं मुड़ा। कहते हैं नमाज का भी वक्त था और प्यास भी लगी। मैं बस्ती को देखा ना, रब का शुक्र अदा किया। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का बस्ती मिल गई, अगर आबादी है तो फिर पानी भी होगा। इतनी कसरत से पानी नहीं था जितना आज है। आज कसरत से पानी है ना, तो फिर जो टोटी खोल देता वो बंद ही नहीं करता। किसी ने पंप चालू कर दिया तो बंद करने तैयार नहीं। फजूल खर्ची से बचा करो, हमारा इस्लाम कहता है। जितनी जरूरत हो उतना पानी निकाला करो। आज साइंटिस्ट चीख रहे हैं कि पानी कम बहाओ, पीने का पानी खत्म होता जा रहा है। महबूब ने 1400 साल पहले बता दिया था, पानी कसरत से बर्बाद न करना, जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करना। समझ गई मेरी बात? तो अब ज्यादा पानी नहीं बहाएंगे ना इंशाल्लाह। ये बातों पे अमल करना। कहने को छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी बातें हमें हुजूर के मदीने तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो हमें पानी कम से कम बहाना, जितना जरूरी हो बस उतना ही। ये नहीं कि पाइप नाली में पड़ा तो चल रहा है, मतलब ही नहीं है, जमीन नीचे से निकल रहा है, बिल जितना आना उतना दे नहीं देना ना। कोई देखे न देखे, हमारा खुदा देख रहा है। इसलिए फजूल खर्ची नहीं करनी। उस वक्त पानी बहुत कम मिलता था, कहीं कहीं कुएं होते थे और उसी से पूरे पूरे इलाके शराब होते। गए बस्ती के किनारे एक कुआं था, देखा, खुश हो गए, पानी पीना है, वजू भी करना है। जब करीब गए ना तो डोल रस्सी नहीं थी, चेहरा उतर गया, दाएं बाएं देखने लगे।
ایک بچی چھت پہ کھڑی، اس نے چہرہ دیکھا، کہا بابا پریشان لگ رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی۔ کہا پھر؟ کہا ڈول رسی نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے اس میں کیا پریشانی والی بات ہے؟ کہا بیٹی بنا ڈول رسی کے پانی کیسے آ سکتا ہے؟ کہنے لگی ٹھہریں، قریب آئی اور اس نے کنویں کی طرف منہ کیا اور تھوکا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوک نیچے نہیں گیا تھا، پانی کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بچی کوئی 18 سال 20 سال کی نہیں تھی، چھوٹی سی بچی 7-8 سال عمر بچی کی، حیرت میں تھے۔ بچی کہتی ہے بابا کر لیں وضو، پی لیں پانی۔ یہ اس وقت تک نیچے نہیں جانا جب تک آپ کا وضو نہیں ہو جائے گا۔ آپ نے وضو بھی کر لیا، پانی بھی پی لیا، نماز بھی پڑھ لی، لیکن حیرت سے بچی کی طرف دیکھنے لگے۔ بچی مسکرا کے کہتی بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جائیں نا۔ کہا نہیں بیٹی، ایک بات نے پریشان کر دیا۔ کون سی عبادت کرتی ہے تو کہ تیرے تھوکنے سے پانی کنارے پہ آ گیا؟ ابھی تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، ابھی حج بھی تجھ پہ فرض نہیں ہوا ہوگا۔ میری بیٹی بتانا کون سی عبادت ایسی کی ہے تو نے جو تیرے تھوکنے سے پانی کنارے پہ آ گیا؟ بچی نے گردن جھکا لی، کہا بابا پریشان نہ کریں، چاہیے آپ کا کام ہو گیا ہے، جو راز ہے راز رہنے دیا جائے، میں اس راز سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتی ہوں۔ باپ بوڑھے نے ہاتھ پکڑا، کہا شہزادی بتا تو صحیح وہ کون سی عبادت ہے جو تو نے کی ہے اور اتنا رب کو راضی کر لیا ہے کہ پانی بھی تیری مرضی کے مطابق چلنے لگا ہے؟ بچی نے کہا ہاتھ جانے دیں۔ کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح، اس وقت تک نہیں جانا ہے جب تک تو بتائے گی نہیں۔ بچی کہتی ہے بابا اگر رات کی جاننا چاہتے ہو تو میں نے کوئی سجدے نہیں کیے ہیں، راتوں کے قیام بھی نہیں ہے، دنوں کے روزے بھی نہیں ہے، بابا سجدے بھی لمبے نہیں ہے، رکوع و سجود بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کون سی عبادت ہے؟ کہا جب رات کو بستر پر لیٹتی ہوں میری ماں ایک تسبیح لا کے دیتی ہے اور کہتی خبردار اس وقت تک سو مت جانا جب تک مدینے والے پہ 1000 مرتبہ درود پورا نہ ہو جائے۔ کہا بابا یہ سجدوں کا کمال نہیں، یہ مدینے والے پر پڑھے جانے والے درود کا کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت مفتی حماد رضا مراد آبادی، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ اس لیے درود کے عادی بنو، زیادہ نہیں، صرف 10-12 روز پڑھنے لگو، پھر دیکھو انشاءاللہ جب عمل کا رجسٹر ہاتھ میں ہوگا نا سب سے اوپر درود کی گنتی آئے گی انشاءاللہ۔ مرنا ہے یار، سب کو مرنا ہے، چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں، چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کب کہاں کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ تیاری کریں، تیاری کریں، گارنٹی نہیں ہے کوئی 70-80 سال تک کے لیے جیے گا، کسی کو عمر 90 سال کا موقع دے نہیں، اور اس دھوکے میں تو قطعی نہ آنا کہ ہم جوان ہیں۔ آپ نے پکے ہوئے کو آم کہتے ہیں اور جو کچی کچی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے انہیں کیا بولتے ہیں؟ ادھر آمی بولتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ نہیں آمی؟ بولے نا، جو آم پک جاتا ہے لوگ حساب لگاتے ہیں کہ اب یہ گر جائے گا کیونکہ پک گیا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی کچی آمی ہوتی ہیں انہیں کوئی نہیں کہتا یہ گر جائیں گے۔ کبھی کبھی آندھیاں ایسی آتی ہیں کہ پکے پکے لٹکے رہ جاتے ہیں اور کچی کچی آمی گر جایا کرتی ہے۔ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں ہی موت آنی ہے، یار جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، اور آتی ہے جوانی میں بھی موت۔ جنازے بھی اٹھتے دیکھتے ہوں گے، بے شمار ایسے جنازے اٹھے ہوں گے، کوئی دیکھ کے کہتا ہوگا اس نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھی۔ کئی ایسے چہرے ہوں گے جنہیں دیکھ کے زمانہ کہتا بھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا۔ دعائیں مانگا کرو اللہ سے، مالک موت کبھی بھی دے، محبوب کا غلام بنا کے موت دینا، محبوب کا غلام بنا کے موت دینا، تاکہ وہ قبر میں آئے نا ہم مسکرا کے حضور کے چہرے کی زیارت کر سکیں، چہرے کی مسکرا کے زیارت کر سکیں۔ نوجوانوں یہ جوانیاں چوکوں میں بیٹھ کر کے گیم کھیلنے کی نہیں، بچوں کو دیکھو، جسے دیکھو پب جی میں لگا پڑا، جسے دیکھو طرح طرح کے گیم۔ ابھی تو میں نے ایک جگہ دیکھا بھیڑ لگی پڑی، بھیڑ لگی پڑی، کیا ہو رہا؟ کب میچ چل رہا، پوری قوم میچ دیکھنے پہ ڈٹ گئی، میچ کے چکر میں اندھے ہو گئے۔ کتنے لوگوں نے تراویحاں چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی تاکہ ان کا میچ نہ چھوٹے۔ اور یار مرنا نہیں ہے، کس کی قبر میں کس کون سا کھلاڑی آئے گا مجھے بتاؤ، کون کھلاڑی آئے گا تمہاری قبر میں؟ کس کے رن تمہارے کام آئیں گے؟ کس کی گیندیں تمہاری کام آئیں گی؟
खुदा की कसम ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा दुनिया है। और जिनके चक्कर में तुम नमाजें छोड़ रहे हो वो तो तुम्हें जानते तक भी नहीं है। जो तुम्हें जानते हैं इनकी बेवफाई देखो। जिस बिस्तर पे मरते हो ना बेटा, उस बिस्तर को बिछा के सोता तक नहीं। आपका अपना बेटा उस बिस्तर को उठा देगा कि निकालो इसे बाहर, ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे बाप का दम निकला था। जिस चादर में मैयत को लिटाए रखा जाता है वो चादर घर में रखी नहीं जाती है, उसे लोग फकीरों को दे देते या दफन कर देते हैं। हम इतने बेवफा लोग हैं यार। वो बाप जिसका जूता हम खाया करते थे, जो हमारा जूता खाता था, जब उसकी मौत आ जाती है ना तो बेटे उसके बदन को छूते हुए डरते थे। इतनी बड़ी बेवफाई, इतनी बड़ी बेवफाई। वो यार जो ये कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता, वो यार के कपड़े उतारने तैयार नहीं हुआ। जो कंधे से कंधा मिला के चलते थे, जो गलों में हाथ डाल के टहलते थे, लाओ बुला करके कितने गुस्ल देने आते हैं यार को। एक डब्बा भर के पानी तक डालने वाला कोई नहीं होता है मैयत के ऊपर, जबकि यारी के दावे इतने बड़े बड़े होते हैं कि ठिकाना नहीं। कहते हैं तेरे बगैर जी नहीं लगता। अगर यार फर्ज नमाज में है, यार की मिसकॉल आ जाए, कहां से आ रहा है? दिल्ली से। फर्ज नमाज की बाद नियत सलाम फेरते ही भाग लगा देता है, मेरा यार बस स्टैंड पे खड़ा है, उसे लेने के लिए जा रहा हूं। न तराबी की फिक्र न नमाज की फिक्र। अगर यार कहते फला जगह घूमने जाना है, माँ बाप को धक्का दे करके जवान दौड़ के चला जाता है, माँ बाप रोकते रह जाते हैं, एक बार भी माँ बाप की परवाह नहीं करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां तक इनकी यारी है? अगर तुम्हें यकीन ना हो कब्रिस्तान जाके देखा करो। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अकेला दुनिया में रहा हो, हर किसी का कोई ना कोई यार रहता है, लेकिन कोई मिसाल नहीं दे सकता है कि कोई यार किसी यार के साथ कब्र में लेटा हो। कोई दलील नहीं दे सकते हो किसी यार ने किसी यार के लिए जान दी हो। वो जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, वो जो कहते थे तू दूर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, यार 2 मिनट बात कर लिया कर। खुदा की कसम मौत का झटका लगने की देर है, सारे चेहरे फेर लिया करते हैं। जो यार तेरे आगे का जूता उठा के फख्र से खाते थे, आज तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं है। आवाज दी जाती है आए कोई नहलाने के लिए, कोई यार आगे नहीं बढ़ता है। कोई कपड़े उतारने आए, कोई कपड़े उतारने तक आगे नहीं आता है। हमें डर लगता है जैसे कोई शेर पड़ा हो, कोई चीता पड़ा हो, या हमें खा जाएगा। कहां गई तेरी यारियां, कहां गई तेरी दोस्तियां? वो बड़े बड़े दावे किया करते थे, जिन यारों के लिए तुमने खुदा को नाराज कर दिया, जिन यारों के लिए मुस्तफा को नाराज कर दिया। जानते हो जब कब्रिस्तान जाते हैं और कब्र में उतारने की बारी आती है तो साकिब सच बताना चाहता हूं, कई गए गुजरे लोग तो ऐसे होते हैं जो कब्रिस्तान से बाहर खड़े होते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कब्र में उतरने को तैयार नहीं होते हैं। वो लोग कब्र में उतरा करते हैं जिनका मैयत से लेना देना नहीं होता है, जिनको अल्लाह का डर होता है, सिर्फ वो कब्र में उतरा करते हैं। मुझे बता तो सही, जो तुझसे गले मिला करते थे आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है, जो तेरे सीने से सीना लगाते थे आज तुझे छूने तक तैयार नहीं है। हाय ये क्या हो गया है? एक मौत ने क्या पर्दा डाला है, यारी का मुंह फेर के रख दिया है। खुदा की कसम उसके बाद तख्ते लगाए जाते हैं। जो यार कहता था तेरा चेहरा ना देखूं तो चैन नहीं आता, वही कहता है आखिरी तख्ता भी लगा दो, मिट्टी डाल दो, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाता है, कोई सुराख कब्र में ना रह जाए, मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाता है। हाथ उठने की देर होती है, सारे मुंह फेर के चले आते हैं। जिनके लिए तूने मस्जिदें छोड़ी, जिनके लिए तूने नमाजें छोड़ी, जिनके लिए मुस्तफा से मुंह मोड़ा, जिनके लिए खुदा से मुंह मोड़ा, आज वो तुझसे मुंह मोड़ के जा रहे हैं। बता तो सही अब कब्र में कौन काम आएगा? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तख्ते लगा दिए जाते हैं, मिट्टी डाल दी जाती है, सारे यार पलट के आ जाते हैं, कब्र में अंधेरा होता है, कोई यारो मददगार नहीं होता। उस वक्त तेरी कब्र में उजाला करने के लिए अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ हसनैन का नाना होगा, ज़हरा का। भाई अगर प्यार करना है तो हुजूर से करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। मेरी बहनें बैठी, आपसे भी एक बात पूछूं, अभी ईद गुजरी है, कितने दिन हुए? 5 दिन हो गए ईद गुजरी। ईद क्या चीज है? ईद में खुशियां क्यों मनाते हैं बता? ईद की खुशी क्यों मनाई जाती है? अक्सर तो शायद ये सोचते होंगे रोजे गुजर गए इसलिए ईद मनाई जाती है। नहीं, ईद का मतलब ये होता है, इसलिए ईद में खुशी मनाई जाती है
کہ اللہ نے اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نئے کپڑے پہنے جاتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہے، ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اس لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ لیکن دل ٹوٹا جب عید کے دن بھی ہم نے بہنوں کو ننگے لباس میں دیکھا، دکھ گیا دل کہ عید کا دن تو رب کے شکر کا دن تھا، ہم نے نافرمانی کر دی، سروں کی چادریں اتر گئی، دوپٹے سروں پہ نہیں رہے۔ عید کے دن اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن تھا، بیٹیاں بے نقاب بے پردہ ہو کر کے جسموں کی کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے بازار میں آ گئی۔ مجھے بتایا جائے اگر بارشیں نہیں رکیں گی تو کیا ہوگا، اگر گرمی بڑھے گی نہیں تو کیا ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ میں بیٹیوں سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم ننگے سر بازار میں یا میلوں میں نکلتی ہوگی حضور کا دل کتنا دکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو 17 پیبندوں والی چادر دی لیکن بیٹی کو ننگے سر رہنا نہیں سکھایا۔ مجھے بتایا جائے، وہ بھائی بھی بتائیں کیا جواب دیں گے قیامت میں حسین کو، جنہوں نے بہنوں کو بیٹیوں کو ایسے دوپٹے لا کے دیے، ایسے کپڑے لا کر کے دیے جن کپڑوں میں بھی بیٹیاں ننگی نظر آ رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ صحابہ نے کہا تھا حضور کپڑے ہوتے ہوئے ننگی؟ فرمایا ہاں، لباس ایسا ہوگا اس میں سے جسم چھلکتا ہوگا۔ مسلمان سوچے تو صحیح، مارکیٹ میں اگر شریفوں والا لباس لینے چلے جاؤ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی پریوار ہے، ہم بھی مارکیٹ گئے، اچھے کپڑے خریدنے جب بھی گئے تو کسی سوٹ پہ آستین کپڑے کی نہیں، ساری جالی والی آستین۔ وہ مچھردانی دیکھی ہے نا، مچھردانی تو مچھروں سے بچنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جالی ہے نا، تو ساری آستینیں اس کی ہیں۔ کیوں؟ ان دکانداروں کی ہمت ہو جاتی اگر مسلمان نے خریدا نہ ہوتا تو، اور ہم فخر سے وہی لے کر کے آئے، آستینیں آدھی پورے کندھے تک لڑکیوں کے بازو نظر آتے، پھر کہہ رہے برکت نہیں ہو رہی۔ اللہ کو ناراض کر کے برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کر کے برکتیں ہوا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کو راضی کر کے برکتیں ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، ہم میں سے کسی نے یہ فکر کی کہ عید آ رہی ہے بیٹی کو وہ لباس پہنانا ہے جو خدا کو بھی پسند ہوگا، مصطفیٰ کو بھی پسند ہوگا؟ ہم تو برانڈ ڈھونڈتے پھر رہے، برانڈ فوٹو لے کے جا کے یہ والا ملے گا، یہ والا سوٹ ملے گا، ایسے ایسے نام دیے جاتے ہیں تو یاد نہیں رہتا۔ ننگا کر دیا بیٹیوں کو، اور پھر جب یہی بیٹی منہ کالا کر کے چلی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں عزت لوٹ آئے۔ بیٹی عشاء کے بعد گھر سے غائب ہے، رات کو 2 بجے آ کے کہہ رہا مولوی صاحب کوئی تعویذ ہے بیٹی لوٹ آئے؟ کیا ہوا کہ رات 12 بجے سے غائب ہے؟ ایسی تعویذ ایسی ڈوری دے دو جو لوگوں کے اٹھنے سے پہلے بیٹی آئے، ورنہ عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں نے کہا تو نے پہچانا نہیں، عزت کا جنازہ تو اسی دن نکل گیا تھا جس دن تیری بیٹی بنا دوپٹے کے بغیرتوں کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ بھاگنے کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، عزت کا جنازہ تبھی نکل گیا تھا جب تو نے بچی کو ننگا لباس لا کے دیا۔ کسی کی 6 سال کی بچی کو دیکھو آدھے کپڑے پہن کے آ رہی ہے، یہ کیا پہنایا؟ ارے مولانا بچی تو ہے ابھی، یہی تو کہا جاتا ہے، ابھی تو بچی ہے، کیا ہو گیا؟ مولویوں کی تو نیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ مولوی نے کہا کیا، تم نے کیا سمجھا؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے آپ نے 6 سال کی بچی کو یہ لباس پہنایا،
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی 6 سال کی بچی کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے. نہیں نادان، تو نے اس کو سمجھا نہیں ہے. جانتے ہو پرورش 8 سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد رہی. بچے کی پرورش تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم کے اندر آ جایا کرتا ہے. یاد رکھیے گا، آج جا کر کے آپ دیکھو بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا یہ کہنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کے بچے قابل ترین بنے تو جب بچے ماں کے شکم کے اندر ہوں اس وقت عورتوں کو ذرا بھاگ گنا کے سوالات کرتے رہنا چاہیے، اے بی سی ڈی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب ماں پڑھتی ہے تو اثر بچے کے ذہن پہ پیٹ میں ہو جایا کرتا ہے. آج انگریز کہہ رہے ہیں لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا جب بچے ماں کے شکم میں آ جائیں تو لڑکیوں کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر مائیں پارسا ہوتی ہیں تو بیٹا خالد بن ولید پیدا ہوا کرتا. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بھائی اس وقت تربیت کرنی تھی جب بچہ ماں کے شکم میں تھا، لیکن جب یہ چل نہیں سکتی تھی یہ خود ٹی وی کے آگے پڑی رہی. تم نے بھی سوچا کیا کرے گی، کیبل لگا دیا، ایل سی ڈی لگا دی، ٹائم کٹے گا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے، عورتوں کا سیریل کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گھر سنبھلتے ہیں. سارے سیریل ہماری نسلوں کو برباد کرتے ہیں، اور انہی ڈراموں کو دیکھ کر کے ہماری بہن بیٹیاں ان کو اپنی زندگی میں اتارتی ہیں. میری بہن، میری بیٹی، یہ 3 گھنٹے کی پکچر یا آدھا گھنٹے کا سین تیری پوری زندگی کا سبق نہیں بن سکتا ہے. یہ ریل لائف ہوتی ہے اور تیری ریئل لائف ہوتی ہے. ریل لائف ریئل لائف کے لیے کبھی نمونہ نہیں بن سکتی ہے. تجھے زندگی کیسی گزارنی ہے، تجھے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا ہے، کوئی سیریل نہیں دیکھنا ہے. تیری 60 سالہ زندگی کو کنیز فاطمہ زہرا بننا پڑے گا. تیری 60 سالہ زندگی کے لیے تجھے خاتون جنت کی زندگی پڑھنا پڑے گی، سیدہ زینب کا کردار پڑھنا پڑے گا، سیدہ سکینہ کا کردار پڑھنا پڑے گا، تجھے کربلا کی تاریخ پڑھنا پڑے گی، مصطفیٰ کا کردار پڑھنا پڑے گا. تب جا کے 60 سال تیرے بہتر ہوں گے. یاد رکھیے گا، جو بیٹے یا بیٹیاں سیریل سے سبق سیکھتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور جو حضور سے سیکھا کرتے ہیں ان کی زندگی آباد ہو جایا، ان کی زندگی آباد ہو جایا. بے شک. آگ لگا تو سیریلوں کے بالوں کو انہوں نے ہماری نسلیں تباہ کر دی، ہماری نسلیں تباہ کر دی. انہوں نے برا نہ ماننا میرے بھائی، غلطی ہوئی، غلطی ہوئی. تو جب بچہ ماں کے شکم میں تھا نا تب ہمیں اس کی پرورش کا آغاز کرنا، تبھی سے کرنا، تبھی سے ہمیں اس کی ذہنیت سنوارنی. جانتے بچہ پیدا ہوا تو چھوٹے کپڑے، 3 سال کی بیٹی ہوگی، اب تو برتھڈے منانے کا بھی بڑا شوق ہے نا. جو برتھڈے جانتے نہیں تھے اب وہ بھی کیک لیے گھوم رہے ہیں بڑھاپے میں، وہ بارے پھوڑ رہے ہیں، بالون پھوڑ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. کہہ رہا دعا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے 60واں میرا آج جنم دن ہے. آج ہاں بڑی خوشی ہو رہی، آج میرا برتھڈے ہے. کیوں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، 60 سال کا ہو گیا ہوں. نادان تو بڑا نہیں ہوا گیا، تو چھوٹا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. اس لیے کہ جب تو پیدا ہوا تھا رب نے تیری عمر 60 سال 61 سال 62 سال رکھی تھی تو لائف لائن لمبی تھی. اب 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، اب لائف لائن کتنی بچی؟ بڑی بچی کہ چھوٹی؟ بولے زور سے، چھوٹی ہو گئی نا لائف لائن. جب لائف لائن چھوٹی ہوئی ہے تو جشن کس بات کا؟ ہم نے مانا تجھے یاد ہے آج تیرا 60واں جنم دن ہے تو کیک نہ کاٹ، بلون نہ پھوڑ، تماشا نہ کر. 60 سال کا ہو گیا ہے، آج سب سے کہہ دے مجھ سے کوئی نہ ملنا، آج کی رات مجھے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے رات مجھے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے. بیٹوں سے بھی کہتے آج مت آنا، آج مجھے احساس ہو رہا ہے 60 سال بیت گئے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا.
60 साल बीत गए, जिसकी नेमतें खाता रहा, जिसकी दी हुई नेमतों पे गुजारे करता रहा, एक बार भी उसकी याद नहीं आई। आज 60 साल में मुझे उसकी याद आ गई है। वो कहता है कुरान में, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? वो तो आवाज दे के कह रहा है, चल तेरी उम्र 40 की हो गई, तू जवानी के नशे में चूर था, तू 40 साल तक गुनाह करता रहा, नहीं पलटा मेरी चौखट पे, चल अब तो पलट के आ जा। 40 साल बीत गए तेरे, तू मुझे राजी ना कर सका, तुझे फिर भी उसकी आवाज नहीं आई, और तेरी उम्र 50 की हो गई, उसका फिर तुझे ख्याल आया कि उसने मुझे आवाज दी है, अब पलट के आ जा। तेरी उम्र 60 साल हो गई है, आजा, तूने 60 साल नाफरमानियों में गुजारे, मैंने तुझे मुर्गे बकरे खिलाए, मैंने तुझे शानदार खाने खिलाए, तेरे उठने से पहले नाश्ता लगवाया, तेरे शाम से पहले खाना खिलाया, तेरे सोते से पहले ऑक्सीजन तेरे कमरे में भर दी गई, जब तू जहां जाता था वहां मैंने तुझे ऑक्सीजन फराहम की, लेकिन फिर भी तू मेरी चौखट पे नहीं आया। 60 साल तक तेरे बदन में जब तक अकल रखी, तू पलट के नहीं आया। मैं तेरा रब हूं, मैं बड़ा करीम हूं, तूने 60 साल गुनाहों में गुजार दिए, चल कोई बात नहीं, पलट के आ जा, मैं बदले में 60 साल इबादत नहीं कराऊंगा, 60 साल सजदे नहीं कराऊंगा, 60 साल तुझे रुलाऊंगा नहीं, आजा, एक रात का सवाल है, आके आज तू मुझे रो के दिखा दे, मैं तुझे आज की रात माफ करके दिखा दूं। बहुत सुभान। हाँ, आज की रात तू रो के दिखा, मैं तुझे माफ करके दिखाता हूँ। बड़ा करीम रब है हमारा। बर्थडे होते, बर्थडे बेटी कहती है अब्बा मेरा बर्थडे, मैं अपनी पसंद का कपड़ा पहनूंगी, तो अब्बा अगर जरा सा थोड़ा बहुत ना लकटकिया ना लकटकिया लकात लाख रुपये अगर उसकी जेब में खनकते हैं ना, तो शोरूम में बेटी से जाके कहता रख दे जिस पे हाथ रखना है। बेटी अगर बद्दी वाले कपड़ों पे हाथ रख देती है तो इसका मुंह फूट जाता है, ये कहते हुए बेटी ये बेगैरतों का लिबास है, गैरत वालों का लिबास है। लाया बुला करके लाया वही कपड़े दिलवा करके, 3 से लेकर के 7 साल तक यही तमाशा चलता रहा। 7 से लेकर 8 साल तक बच्ची आधे कपड़े पहनते रही, तब तक तुम ये कहते रखे बच्ची है, लेकिन जब तुम्हें ये लगा अब ये बड़ी होने लगी है, तो उसकी तो आदत बन चुकी थी आधे कपड़े पहनने की, अब फिर वो कोशिश नहीं होने वाली। अब फिर तुम लाख कोशिश करो वो लड़ जाएगी, फिर तुम सोचते हो चलो कोई बात नहीं, 2-4 साल मर्जी के पहन लेने, यहां तक कि वो जवान हो गई, फिर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो कहेगी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ये नुकसान किस दिन का? ये पहले दिन के छोटे कपड़े पहनाने का नुकसान है, पहले दिन छोटे कपड़े पहनाने का नुकसान है। काश तुमने पहले दिन जब इसने होश संभाल के कपड़े मांगे थे, तो अगर इसने नंगे कपड़ों पे हाथ रखा था तो मैं उंगली मोड़ के उधर रखनी थी, जिधर नकाब भी था, जिधर शराफत भी थी, जिधर हया भी थी, जिधर पारशाई भी थी। वो ये कहती अब्बा ये ओल्ड मॉडल है, इसे कौन पहनता है? तो तू ये कह देता बेटी ये दुनिया का लिबास पुराना हो सकता है, ये हया वाला लिबास पुराना नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये लिबास सीरियल ने दिया है, हया वाला लिबास मुस्तफा की फातिमा ज़हरा ने दिया। चलें आगे, थके तो नहीं है? सुनेंगे थोड़ी देर और। कुछ लोग तो घूर के देख रहे हैं कि ये जी कह क्यों रहे हैं। ओ भाई घूर के मत देखो, ये मेरे बैठाए हुए लोग नहीं है, ये महफिल तो उखड़ गई थी, मगर फिर क्यों जमी है जानते हो? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको सरकार बुलाते हैं। घूर के ना देखो, मैंने पहले ही कह दिया था हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। 1 घंटा लगभग हो चुका है, मगर मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी बात। घर में पर्दे खुला दूं, बेटियों से कहूं सीरियल ना देखो, अगर पढ़ना है तो कुरान पढ़ा करो, तफसीर पढ़ा करो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा करो, हुजूर का किरदार पढ़ा करो। हमने भी गलती की है, हमने पावर और ताकत भी को सब कुछ समझा। पावर और ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, हम ये समझते हैं, ये गलत सोच है। पावर और ताकत सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है इश्क मुस्तफा।
سب سے بڑی چیز ہے خوف خدا. یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں نا وہ بڑے سے بڑے بادشاہ سے پکڑا جایا کرتا ہے. اگر شرط دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک عشق مصطفیٰ، دوسرا خوف خدا. کسی دکان پہ اگر چلے جاؤ یا کسی اسٹیشن پہ، میٹرو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، یا کہیں بھی آپ چلے جاؤ شو روم میں، تو وہاں نا کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ایک اسٹیکر اس کے نیچے لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آپ کیمرے کی نگاہ میں. ہوتا ہے لکھا ہوا آپ کیمرے کی نگاہ میں. یہ پڑھنے کے بعد کوئی پھر ایک چاکلیٹ بھی نہیں چراتا ہے، کیونکہ ہاں سامنے کیمرہ ہے، چاکلیٹ تک نہیں چراتا. جبکہ کیمرے کی حقیقت یہ میرے یار کہ اگر اس کا کنیکشن کاٹ دو تو بیکار ہے، کیبل توڑ دو تو بیکار ہے، لائٹ نہ دو تو بیکار ہے. یہ کیمرے کی ہے، یعنی کہ وہ خراب بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس کے نیچے اسٹیکر لگا یہ بھی تو ہے کہ پیچھے سے کنیکشن نہ ہو، خالی لگا دیا ہو. ہم اتنا ڈرتے ہیں چاکلیٹ نہیں چرا سکتے، جبکہ وہ ایک مشینری ہے، ہمیں اس کا اتنا ڈر ہے. پھر نبی نے ہمیں یہ بتایا تیرے کندھے پہ دو فرشتے ہیں، یہ تو جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، جو تو کہے گا کرے گا یہ سب لکھیں گے. تو اگر تمہیں دنیا کی مشینری سے اتنا ڈر لگتا ہے تو جب گناہ کرتے ہو تو پھر رب کے بٹھائے ہوئے فرشتوں سے ڈرتے نہیں لگتے. بتاؤ مجھے، جو کیمرہ بھی قید نہیں کر سکتا یہ وہ بھی لکھتے ہیں. جس دن ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر آدھی برائیوں کا خاتمہ آٹومیٹکلی ہو جائے. ہاں بریلی سے آواز آتی ہے چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. خیال کیا، خیال کیا کرو. تم کبھی اکیلے نہیں ہوتے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے. تم اپنے رب کے سامنے رہو گے جہاں کے. ہم نہ سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اندازہ لگائیں، بیٹی رخصت کرتے ہیں تو بیٹیاں بھی اکثر سسرال جا کے کہتی ہیں مجھے نہیں کھانا یہ کھانا، میرے ابا نے مجھے کبھی ایسا نہیں کھلایا. ہاں یہ تانے شوہر کو بیٹیاں دیتی ہیں. اور ابے بھی کم نہیں ہوتے ہیں. ابا بھی کہتے ہیں بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسرال والے کچھ کہیں بس خالی گھنٹی بجا دینا، فون 2 منٹ میں آ کے قصہ تمام کر دینا. یہ بیٹیوں کے ہمدرد نہیں ہوتے، بیٹیوں کے دشمن ہوتے ہیں یہ لوگ. اس لیے کہ آپ کتنے بڑے پیسے والے بن جاؤ، اگر شوہر نے 3 بار طلاق کہہ دیا نا تو ساری دولتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور تو کتنا بڑا پیسے والا ہے، بڑے بڑے امیروں سے بیٹیاں نہیں پلی. بیٹیاں باپ کے گھر نہیں، بیٹیاں شوہر کے گھر اچھی لگا کرتی. سمجھ رہے میری بات؟ بیٹیاں شوہر کے گھر اچھی لگا کرتی. یہ سیریل ایسے گرے ہمارے گھروں میں آ کر کے کہ ڈائریکٹ کہہ رہی ہے مجھے تم سے طلاق چاہیے، ڈیورس چاہیے، ڈیورس. الٹے مطالبات ہو رہے ہیں، جبکہ پہلی کی بیٹیاں طلاق کے نام سے ڈرتی تھی، آج یہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہہ رہی ہے ڈیورس چاہیے. کیونکہ یہ سیریل میں دیکھ چکی ہے کہ جو ڈیورس لے کر کے آئی وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. میری بیٹی وہ ریل لائف ہے، یہ ریئل لائف ہے. 3 گھنٹے کے لیے ایکٹنگ کرنا آسان ہے، لیکن زندگی ایکٹنگوں کے سہارے نہیں گزرا کرتی، زندگی حقیقت کے سہارے گزرتی ہے. اور تو مائیں یہ کہتی ہیں ڈرنا مت بیٹی، ہم نے 18 سال پالا اور بھی پال لیں گے. وہ مائیں بے وقوف ہوتی ہیں. انہی ماؤں کی کارستانیاں ہم جانتے ہیں جو جا کے بیٹیوں کو طلاق دلا کے لاتی ہیں. یہ 6 مہینے عزت کی روٹی دیتی ہیں، اس کے بعد یہی پھر روٹیوں کے تانے دینا شروع کرتے ہیں. یہ معاشرہ ہے ہمارا. ہاں یہ معاشرہ ہے. جو بھائی گیا تھا نا تمنچا لے کر کے، وہی کہتا چل نکل یہاں سے. اپنے گھر میں تو آگ لگا دی، اب میرے گھر میں آگ لگانے آئی. یہ کڑوی سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدارا
کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. بیٹیوں کو ایسے سمجھایا کرو جیسے میرے نبی نے سمجھایا. بیٹی کون؟ خاتون جنت. داماد کون؟ حیدر کرار مولا. مولا زور سے مولا علی. گھرانہ کتنا افضل ہے. باپ نبیوں کا امام، شوہر ولیوں کا امام، بیٹے شہیدوں کے امام، خود جنتی عورتوں کی سردار. ہے کوئی گھرانہ ایسا لا کے دکھاؤ؟ ملے گا کوئی؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کائنات میں سید الانبیاء کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا کوئی. تو اتنی بڑی پہنچ، اتنی بڑی رسائی اور اتنا اعلیٰ معیار اور زندگی دیکھے. حضور بیٹی کو رخصت کرنے لگے. کان میں کہا فاطمہ اب تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے. اب تک سارے کام میری مرضی سے کیے تھے، آج کے بعد بیٹی میری علی کی مرضی سے سارے کام کر رہے ہیں. اور کہا تھا فاطمہ میرا علی مالی اعتبار سے کمزور ہے، ایسی ڈیمانڈ نہ کر دینا جس کی وجہ سے میرا علی پریشان ہو جائے. داماد سے بھی اتنا پیار دیتے ہیں حضور کا. ایسی ڈیمانڈ نہ کر دینا جس سے میرا علی پریشان ہو جائے. اور پھر بیٹی نے بھی دیکھو کیسی گانٹ باندھی. رخصت ہو کے حضرت علی کے گھر آئی. 3 دن تک کچھ نہیں کھایا. چہرہ زرد، بدن سرد، ہونٹ کانپنے لگے، بدن لڑکھڑانے لگا، قدم کام نہیں کرتے تھے. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ قدم کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ کہتے ہیں علی آج 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. فاطمہ کیوں نہیں کھایا؟ کہا مجھے ملا نہیں کچھ گھر میں. کہا مجھ سے مانگ لیا ہوتا. کہا میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ میرے علی سے مانگنا مت، کہیں میرا علی نہ دے پایا پریشان ہو جائے گا. علی میرے باپ نے مجھے منع کر کے بھیجا تھا، اگر روٹی کا سوال کر دیتی تو اپنے باپ کو چہرہ کون سا دکھاتی جا کر کے. یہ بیٹی ہے علی کی، نبی کی خدا کی قسم. اٹھائیں تاریخ، یہ پڑھایا کرو بیٹیوں کو. یہ تمہیں سیریل نہیں سکھائیں گے، یہ تو ذرا سی بات پہ طلاق لینا سکھاتے ہیں، گھروں کو اجاڑنا سکھاتے ہیں، زندگی برباد کرنا سکھاتے ہیں. آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر نوبت طلاق کیا جایا کرے بڑی آسانی سے زبان چلا کر کے طلاق نہ دیا کرو. میں جانتا ہوں اگر تو کفیل ہے تجھے بھی بیوی مل جائے گی، اگر یہ بھی کمینی ہے اسے بھی شوہر مل جائے گا، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملا کرتے ہیں. ماں باپ نہیں ملا کرتے ہیں، اور ماں باپ سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں زندگی کے. اپنے بچوں سے جینے کا حق نہ چھیننا، اپنے بچوں سے بچپن کی خوشیاں نہ چھیننا، زندگی کا آرام مت چھین لینا. یاد رکھنا اگر بیوی کمینی بدبخت بھی ہو اسے نبھا کے چلے جاؤ. اگر کسی کی بیوی بدبخت ہوگی تم اسے نبھا دو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بے حساب معاف فرمائے. یہ کوشش کرنی. طلاق جلدی بولیں، زور سے بولو. عورتیں یہ سن کے اب جری نہ ہو جائیں کہ ہمارا شوہر تو طلاق دے گا ہی نہیں کیونکہ مولوی بتا کے گئے. لیکن یاد رکھیے گا جو منہ سے طلاق مانگتی ہے عورت اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برساتی ہے. بڑی آسانی سے اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو چھوڑ کے دکھاؤ، اگر اتنے پکے ہو تو 2 طلاق. اسے بہادری سمجھتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورت پہ جو شوہر سے منہ سے طلاق مانگتی ہے. میری بیٹی کبھی یہ جملے نہ بولنا اور زندگی پیار سے گزاری، محبتوں سے گزاری. بات بات پہ شوہر سے ناراضی ہوئی، اٹھایا بیگ ابا کے گھر. اب دماد فون کر رہا ہے بھیج دیں بیٹی کو، خبردار یہاں کو آ پہلے حساب دے. پھر جائے گی ہماری بیٹی. دماد ڈر کے مارے نہیں آتا، پتہ نہیں کتنے ڈنڈے چلیں گے. وہ گھر سے بھیج دو بھائی بچے رو رہے ہیں. نہیں بھیجیں گے. شرم کر بڈھے شرم، تیری تو کٹ گئی ان بچوں کی زندگی میں آگ نہ لگا. جانتے ہو محبوب نے کیا کہا تھا بیٹی سے؟ ایک دن نا حضور بیٹی کے گھر تشریف لائے. سن سکتے ہیں، برداشت ہے نا؟ لگے تو نہیں ہے میرے بھائی کو کرسی پہ بیٹھے، ذرا یہ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ. اب سارے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے رات کا بڑھاپا دیا گیا ہے لیکن شکر ہے میں بھی جوان ہوں تم بھی جوان ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس رات کے بڑھاپے سے الحمدللہ فرق پڑ ہی نہیں رہا ہے. اور یاد رکھیے گا جب محفلوں میں دل لگنے لگے تو سمجھ لینا مدینے والے کی نظر ہو گئی. واہ 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 واہ. حضور کی توجہ ہو گئی ہے اس لیے محفل میں دل لگ رہا ہے. اور پھر حضور کی توجہ ہو کیوں نہ، حضور کی بیٹی کی جو باتیں ہونے لگ گئی ہیں، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حضور کی بیٹی کی باتیں ہونے لگی ہیں. محبوب علیہ السلام ایک دن بیٹی کے گھر آئے، چہرہ اداس دیکھا بیٹی کو. فاطمہ خیر کوئی ہے نا؟ جی ابھی علی سے ذرا سی بات ان بن ہو گئی ہے نا. علی باہر چلے گئے. یہ کہتے کہتے آنکھیں بھر آئیں خاتمہ جنت کی. پردہ نشین کی پیچھے پیچھے تو جا نہیں سکتی تھی. ابا میرے علی کو لے آئیے. اتنا سنا حضور الٹے پیر پلٹے اور یہ نہیں پوچھا فاطمہ علی کہاں ملیں گے. پوچھتے بھی کیوں، حضور تو سب جانتے ہیں. بریلی والے نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، واہ 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 واہ. جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور وہاں پہنچے جہاں علی لیٹے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کہا میرے حضور نے، پوچھا بھی نہیں، یوں کلائی پکڑی. علی اٹھ، علی اٹھ. ایسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور پکڑ کے چلے علی ساتھ ساتھ. علی کہہ رہے میں سوچ رہا تھا مالک خیر ہو، آج پتہ نہیں حضور کہاں لے کے جا رہے. کہنے لگے جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا نا تو سامنے میرا دروازہ تھا. حضور اندر لے کے گئے. اندر لے جانے کے بعد حضرت علی کہتے ہیں حضور نے اپنی بغل میں مجھے کھڑا کیا، اپنی بغل میں کھڑا کیا اور سامنے بیٹی کو کھڑا کیا. اب یہ سبق ہے بیٹی والوں کے لیے. بیٹی کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد سامنے کہتے ہیں فاطمہ میں نے تجھے بتایا تھا یہ میرا علی ہے، بڑا کمزور ہے، میں نے کہہ کے بھیجا تھا میرے علی کو ناراض نہ کرنا. اے میری فاطمہ اگر تو علی کو ناراض کرے گی تو یہ بات ذہن سے نکال دینا، اگر تو علی کو ناراض کر کے میرے گھر آئے گی بے شک دروازہ بھی کھلا ملے گا، ایک دو وقت کی روکھی سوکھی جیسے ہوگی وہ روٹی بھی ملتی رہے گی، لیکن میری فاطمہ اگر اس حال میں تیرا انتقال ہو گیا کہ میرا علی تجھ سے ناراض ہوگا تو سن میں تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا. یہ بات جب پیغمبر نے کہی حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے. حضرت علی گردن جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خاتون جنت روتی جا رہی ہیں. جب بات نبی کی بیٹی سے پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے علی کا بغل چھوڑا ہے، فاطمہ کی بغل میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد بیٹی کا باپ بن کے بات کہہ رہے ہیں. آقا کہتے ہیں اے علی تم تو جانتے ہو نا یہ میری فاطمہ ہے، جب چھوٹی تھی تب خدیجہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کے کہا تھا اے پیغمبر میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا صندوق میری زینب کو دے دینا، میرا ہار ام کلثوم کو دے دینا، میرا پیالہ رقیہ کو دے دینا. کا تین بیٹیوں کو تین چیزیں دی تھی. جب فاطمہ کی باری آئی تھی میری خدیجہ کی زبان بند تھی. میں نے یہ کہا تھا اے خدیجہ تین بیٹیوں کو تین تحفے دے کے جا رہی ہے، کیا فاطمہ تیری بیٹی نہیں ہے؟ کیا تجھے فاطمہ سے پیار نہیں ہے؟ تب میری خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ فاطمہ میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے، کا پھر اسے کچھ کیوں نہیں دیا؟ تب کہتے کہ آقا تین بیٹیوں کو میں نے دیا ہے، فاطمہ کو آپ کو دینا ہے. میں نے کہا تھا خدیجہ بتا فاطمہ کو کیا دوں؟ تب خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری فاطمہ کو کبھی زندگی میں رونے نہیں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد آقا فرماتے علی بچپن سے لے کے آج تک میں نے اپنی بیٹی کو نہ ماں کی کمی محسوس ہونے دی نہ باپ کی کمی محسوس ہونے دی. علی یہ میری فاطمہ ہے، علی میری بیٹی ہے نا بنا باپ کے بنا ماں کے رہی ہے، ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. اے علی یہ بنا ماں کے پلی ہے، بیٹیوں کو مائیں سکھایا کرتی ہے، یہ بنا ماں کے رہی ہے. اگر میری فاطمہ سے کوئی بھول چوک ہو جایا کرے تو اپنی بیوی نہ سمجھ کے میری بیٹی سمجھ کے معاف کر دیا کرے. حضرت علی کہتے ہیں اتنی بات کہی تو میری چیخیں نکل گئی. وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ایسی گانٹھ باندھی کبھی فاطمہ سے ناراض نہیں ہوا تھا، میں کبھی ناراض نہیں ہوئے خاتون جنت سے. یہ سکھاؤ بیٹیوں کو، یہ سکھاؤ بات بات میں لڑ کے گھر آ جانے سے کام نہیں چلے گا. تیرا شوہر تیری دنیا بھی ہے تیری آخرت بھی ہے، اگر یہ روٹ گیا نہ تو رب ناراض ہو جائے گا. شوہر کو راضی رکھنا یہ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں وہ باتیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان باتوں میں شوہر کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی. جتنی باتیں شریعت کے مطابق ہیں ایک ایک بات بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی بات نہیں ہے. اور پردہ کیا کرے. پردہ کتنی اہم چیز ہے جانتے ہو.
کربلا کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر میں آ کے آباد ہوئی، اس شہر میں ایک پابند تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے، سیدہ زینب آپ کے محلے میں رہتی تھی، علی کی بیٹی تم نے تو دیکھی ہوں گی کیسی تھی؟ تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے 16 سال سیدہ زینب کے محلے میں گزارے، آپ چہرے کی بات کرتے ہو، میں نے کبھی نقاب کی حالت میں بھی انہیں گھر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہے علی کے گھر کا پردہ، اسے کہتے ہیں علی کے گھر کا پردہ۔ اور جانتے ہو جب آپ کی زندگی کے آخری ایام آئے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو آپ کے شوہر تھے کہتے ہیں زینب بڑی طبیعت خراب ہے، بڑی طبیعت خراب ہے، چلو ڈاکٹر سے طبیب سے دوا لینے چل کے۔ کہا نہیں مجھے طبیب سے دوا نہیں لینی ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، مجھے طبیب کے پاس نہیں جانا، مجھے نہیں جانا طبیب کے پاس۔ جب اتنا کہا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں زینب نانا کی شریعت میں لکھا ہے اگر عورت کی طبیعت خراب ہو تو ضرورت کے مطابق طبیب کے سامنے چہرہ یا ہاتھ یا بدن کھولا جا سکتا ہے، علاج کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتی ہیں عبداللہ بن جعفر طیار میرے سرتاج سنو تو صحیح، آپ بات کر رہے ہو وہ شریعت بھی درست ہے، لیکن ایک شریعت وہ ہے جو تم نے مسجد نبوی سے سیکھی ہے، لیکن ایک شریعت وہ ہے جو میدان کربلا میں میں نے سیکھی تھی۔ کہا کس شریعت کی بات کرتے ہو؟ کہا عبداللہ یہ تو میری طبیعت خراب ہے، یہ تو میری بیماری ہے، اس میں آپ طبیب کے سامنے جانے کی بات کرتے ہو۔ تمہیں بتا دوں جب کربلا کے میدان میں میرا حسین گھوڑے سے نیچے آیا تھا اور جب زین سے زمین پہ آیا تھا میں پردے سے جھانک رہی تھی، حسین کی سکینہ نے دوڑ لگائی تھی، باپ کے گلے میں جا کے ہاتھ ڈالا تھا۔ اس وقت میں بھی جب بیٹی حسین کے پاس گئی تھی میرے حسین نے ہرملا سے کہا تھا، یاغر بن ریاغی سے کہا تھا خبردار اپنے چہرے پھیر لو، دیکھتے نہیں ہو میری پردے والی بیٹی ملنے آ رہی ہے۔ کا تاریخ گواہ ہے حسین کی سکینہ کی عمر 7 سال تھی، لیکن اس وقت بھی حسین نے سکینہ کا پردہ نہیں ٹوٹنے دیا تھا۔ میں نے کہا تھا حسین اگر گھوڑے دوڑے تو مجھے کیا کرنا ہے، اگر تیر چلے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو میرے حسین نے کہا تھا زینب کچھ بھی ہو جائے تمہیں پردہ نہیں چھوڑنا ہے۔ کہا سنو عبداللہ ایک شریعت وہ ہے جو زین العابدین نے اور آپ نے یہاں مسجد نبوی میں سیکھی ہے، لیکن یہ وہ شریعت ہے جو ہم نے کربلا میں سیکھی ہے۔ یہ تو طبیعت ہے، اگر خاندان بھی جائے گا گھر سے مصطفیٰ کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ پردہ بڑا ہے، بڑا ہے۔ آج نا ایک بچہ مر جائے نا گھر میں تو ساری عورتوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، ساری عورتوں، کسی کو خیال نہیں دوپٹہ کہاں ہے کپڑے کہاں ہیں۔ ہاں تماشا ہوتا ہے ایک مہینے، اگر ایک چلا جائے تو سر کے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ سیدہ زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے گھر سے ایک جنازہ نہیں 72 جنازے اٹھے تھے، لیکن تیرے تقوی کو سلام، زمانے نے جنازے اٹھتے تو دیکھے لیکن سروں کی چادر اترتی ہوئی نہیں دیکھی، پردہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھا کسی نے آپ کو چادر اتارتے نہیں دیکھا سر کی۔ جاؤ بیٹیوں کو جا کے سمجھاؤ، پوچھو ان سے تم بھی ایسی پردہ کرتی ہو؟ قیامت میں سیدہ زینب اگر پوچھیں گی ہم نے تو 72 جنازوں میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، تو نے عید کے دن پردہ ختم کر دیا تھا؟ جواب ہوگا کوئی؟ یہی لوگ ہیں جن کے اشاروں پہ ہمیں جنت ملنی ہے، اور انہی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، انہی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ جب نہ قافلہ چلا شہادت کے بعد، جب اہل بیت اطہار کو قیدی بنایا گیا تو لے کے چلا گیا، سنے بہت غور سے، سب سے پیچھے والی سواری پہ سیدہ سکینہ سوار، سب سے آگے امام زین العابدین، ان کے پیچھے سیدہ زینب کی سواری، ان کے سامنے ان کو کوڑے مار کے لے جایا گیا۔
مگر کربلا والوں نے نا ساری بھوک دیکھی، ساری پیاس دیکھی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی دیر لوگ دیکھ پاتے ہیں دنوں کو؟ نہیں دیکھ پاتے نظر آتے۔ اس سواری پہ حضرت سکینہ سوار تھی نا، اس سواری سے کبھی کبھی حسین کا سر نظر آتا تھا۔ ایک بار نا چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی، قافلہ آگے چلا گیا، کسی کو خبر نہیں حسین کی بیٹی گر گئی۔ آگے جا کے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے قافلہ رکا، یزیدیوں نے اپنے شامیانے لگائے، قالینیں بچھائیں، لیکن علی کے گھر کی بیٹیاں زمین پہ اپنے رب کو سجدے کر رہی ہیں۔ پانی تک وضو کے لیے میسر نہیں تھا، کربلا والوں نے تیمم کر کر کے نمازیں پڑھی، تیمم کر کر کے نمازیں پڑھی، عصر اور مغرب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، نماز پڑھی، مطلب پہلے عصر کی پڑھی، وقت ہو گیا، پھر مغرب کی پڑھ کے جب قافلہ آگے چلنے لگا تو ساری تیاریاں ہو گئی، لیکن قافلہ آگے نہیں بڑھا۔ سیدہ زینب کی آواز نکلی، زین العابدین، جی پھوپھی، وہ تو پردے سے تھی نا، جی پھوپھی کا بتاؤ قافلہ کیوں نہیں چل رہا آگے؟ آپ نے بڑھ کے پوچھا کیا بات؟ تو کسی نے کہا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر ہے نا وہ اٹھ نہیں رہا۔ کہا پھوپھی کچھ غضب ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بابا کا نیزے والا، سر والا نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ کے منہ سے پہلا جملہ نکلا، لگتا ہے حسین کے گلے کا تعویذ کہیں رہ گیا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ تعویذ کیا؟ کہ پتا کرو میری سکینہ کہاں ہے، پتا کرو میری سکینہ کہاں ہے۔ امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھ گڑی، پیروں میں بیڑی، آپ پریشان حال ہیں۔ پھوپھی آپ دیکھیں نا، آپ اتنی اپنی سواری سے ہر کجاوے کے پاس گئی، پوچھا میری سکینہ ہے؟ کہا نہیں۔ چار سواریوں میں ڈھونڈا، کہیں سکینہ کا پتہ نہ چلا، دیکھا سکینہ کی سواری خالی آ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں میری سکینہ وہ پیچھے رہ گئی ہے، اب ذرا سننا دل تھام کر کے۔ آپ نے ادھر دوڑ لگائی جدھر سے قافلہ گزر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، جب پہنچی ہیں دوڑتے دوڑتے، اندھیرا ہو چکا تھا، جنگل کے آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے جھاڑی کے پاس پہنچی ہے، جیسی آواز دی سکینہ، ایک دھیمی سی آواز آتی ہے، جی پھوپھی یہاں آ جاؤ۔ جیسی اتنی آواز سنی ہے، ادھر بڑی ہے جدھر سے آواز آئی ہے، جیسی قریب پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ صرف سکینہ کی آواز نہیں بلکہ کسی خاتون کی بھی آواز آ رہی ہے۔ آپ خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سننے لگتی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جیسے بچے اپنی دادیوں سے کہانی سنا کرتے تھے، ایسے وہ خاتون میری بچی سے تاریخ کربلا سن رہی ہیں۔ آپ جا کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کی گود میں سکینہ لیٹی ہیں، انہوں نے بھی چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے، سکینہ کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی اے بیٹی کہاں سے آ رہی ہو؟ تو سکینہ نے کہا تھا کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہا کیا کرنے آئے تھے کربلا؟ کہ نانا کا دین بچانے آئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دین بچا لیا ہے۔ کہا کیسے بچایا؟ کہا قیمت ادا کی ہے۔ کہا کیا دیا ہے قیمت میں؟ آپ رو کے کہتی ہے کوئی سونا دیتا ہے قیمت میں، کوئی چاندی دیتا ہے قیمت میں، ہم نے اکبر دیا ہے دین کے بدلے، ہم نے اصغر دیا ہے دین کے بدلے، اونا محمد دیے ہے دین کے بدلے۔ وہ خاتون پوچھتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، اگلی بات کہتی ہیں اے بیٹی بتا تو صحیح تم کہاں کی رہنے والی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا آج تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے ہیں، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ حضرت زینب آگے بڑی، دوڑ کر کے سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹی کیا ہوا؟ کپوتی بے ہوش ہو گئی تھی، جب آنکھ کھلی تو قافلہ جا چکا تھا، میں دوڑی لیکن کہاں جاتی، اندھیرا تھا، کوئی آواز سننے والا نہیں تھا، یہ خاتون آ گئی، انہوں نے آ کے مجھے سنبھال لیا ہے۔ اب سیدہ زینب کے جملے سنیں، کہتی ہیں خاتون ہم پردیسی ہیں، ہم تمہیں بدلے میں کیا دے سکتے ہیں، کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا، آج کے احسان کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ جیسے اتنا کہا ہے اس خاتون کی ہچکی بن جاتی ہے، اور خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیے جاتے ہیں، اپنوں کی قیمت ادا نہیں کی جاتی ہے، میں تو تمہاری اپنی ہوں۔ سیدہ زینب کہتی ہے کون کہ آپ؟ اتنا سننا تھا، چہرے سے نقاب پلٹا، کہا میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں فاطمہ